بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 93ویں قسط پیش خدمت ہے۔ جو ہی حربیس اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں کے قریب پہنچا، مسلمان اچانک دو حصوں میں بٹ گئے۔ خالد نے گزشتہ روز سالاروں کو یہی بتایا تھا کہ رومی ان کے تعاقب میں ضرور آئیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ختم کرنا ہے۔ اس کے مطابق مسلمان چلتے چلتے دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ دائیں کو ہو کر پیچھے کو مڑا اور دوسرا بائیں طرف ہو کر گھوم گیا۔ رومی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بکھلا گئے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اپنے بیوی بچوں اور ان کی حفاظت کے لیے کچھ مجاہدین کو پیچھے چھوڑانا بھی اسی دھوکے کا ایک حصہ تھا۔ رومی پیچھے کو بھاگے تو یہی مجاہدین جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر انہوں نے رومیوں کی پسپائی کا راستہ روک لیا۔ ایک اور سالار معاذ بن جبل خالد کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق 500 سوار ساتھ لے کر حبس کے راستے میں آ گئے تاکہ کوئی رومی شہر کی طرف نہ آ سکے۔ رومی اتنی جلدی بھاگنے والے نہیں تھے، لیکن وہ مجاہدین کے پھندے میں آ گئے تھے۔ وہ تازہ دم تھے، کچھ اپنی روایات کے مطابق اور کچھ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ بے جگری سے لڑے۔ خالد ان کے سالار حربیس کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، ان کے راستے میں جو آتا تھا کٹ جاتا تھا۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا۔ خالد نے للکار کر کہا، میں ہوں ابن ولید، فارسیوں کا قاتل ابن ولید، رومیوں کا قاتل ابن ولید۔ حربیس نامی گرامی جنگجو تھا۔ وہ خالد کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دھاڑنے والے کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ یہ رومی اپنے سالار حربیس کو پیچھے ہٹا کر خالد کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پینترے دونوں نے بدلے اور خالد نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی آہنی خود پر پڑی، خود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے ہاتھ صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ خالد اپنے محافظوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح گراتا دھاڑتا اور خالد کے آگے ہو جاتا تھا کہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکے۔ ایک محافظ نے خالد کی طرف تلوار پھینکی، لیکن خالد سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ خالد کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑتوڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ خالد ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا، جیسے خالد کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن خالد بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار خالی گیا تو اپنے ہی زور سے وہ گھوم گیا۔ خالد اچھل کر اس پر جپٹے، رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد کے بازوؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی خالد کے بازوؤں میں تھا۔ خالد نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے میں آ گیا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد اور زیادہ زور سے اپنے بازوؤں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہوتا گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ خالد نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ خالد نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور حربیس کو للکارا، لیکن حربیس اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ خالد نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ کو پتہ چلا کہ خالد نے رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا ہے تو وہ دوڑے آئے۔ ابو عبیدہ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا،
خدا کی قسم ابو سلیمان، تو نے جو کہا تھا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ خالد نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی تو ابو عبیدہ اور دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب خالد نے کہا تھا میری تجویز پر عمل کریں، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ خالد نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ مارچ 636 مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ حمص پر جو خوف و ہراس طاری تھا وہ اس وقت بغدر اور نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے، لیکن جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تو وہ ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے حمص تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا، رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 رومی سوار ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس مارکے میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے اور مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خونریز لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے حمص فتح کیا تھا۔ حمص والوں نے جب دیکھا تھا کہ ان کے جو 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے ان میں سے بہت تھوڑے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومیوں اور حمص کے دروازوں کے درمیان آ گیا ہے اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچیوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ اور خالد جب حمص میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں مسلمان سالاروں کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ دونوں سالاروں نے گھوڑے روک لیے۔ ابو عبیدہ نے گرجدار آواز میں کہا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس اور رحم طلبی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو عبیدہ نے پوچھا بولو، اگر تمہاری فوج ہمارے کہنے پر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتی تو تمہیں ہمارے آگے سجدے میں گرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک نے التجا کی ہم رحم کے طلبگار ہیں، وہ رومی فوج تھی جو آپ سے لڑی ہے، ہم رومی نہیں، ہم آپ کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ ابو عبیدہ نے کہا ہم صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے آگے کیا جاتا ہے، ہم کسی کو اپنا غلام بنانے نہیں آئے۔ ابو عبیدہ کے حکم سے حمص کے لوگوں سے صرف 1 دینار فی کس جزیہ لیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی شخص شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ شہر کے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اس اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض اسے مسلمانوں کی ایک چال سمجھے۔ وہ رات بھر اس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کو ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رات گزر گئی اور کچھ بھی نہ ہوا۔ رومی شہنشاہ ہرقل حمص سے تقریباً 80 میل دور انطاکیہ میں تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ حمص بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا، جیسے وہ اسی خبر کا منتظر تھا۔ اس کے سالار، مشیر اور شاہی خاندان کے افراد جانتے تھے کہ ہرقل کا یہ تبسم موت کی مسکراہٹ ہے اور اس تبسم میں قہر بھرا ہوا ہے۔ ہرقل نے خبر لانے والے سے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو عرب کے ان مسلمانوں نے حمص کس طرح لیا ہے؟ تم سالار تو نہیں، کماندار ہو، جنگ کو سمجھتے ہوگے، تمہارا نام کیا ہے؟ خبر لانے والے نے کہا سب سمجھتا ہوں قیصر روم، میرا نام سازیرس ہے، ایک جیش کا کماندار ہوں۔ حمص ایک دھوکے نے ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے سراروں کو توقع تھی کہ مسلمان اتنی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے سردی کی شدت محاصرے میں گزار دی اور محاصرہ اس وقت اٹھا کر چلے گئے جب سردی کی شدت گزر گئی تھی اور درختوں کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی۔ ہرقل نے کہا اور ہمارے سالار اس وقت قلعے میں بیٹھے رہے جب دشمن باہر سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ ہمارے سالار دشمن پر اس وقت نہ جھپٹے جب سردی نے اس کی رگوں میں خون مجمد کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟
سازیرس نے کہا، کیسر روم، وہ جب کوچ کر گئے تو سالار ہربیس نے 5000 سواروں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے تعاقب میں جاؤ اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ ہم ان کے تعاقب میں گئے، جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ سازیرس نے ہرقل کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں کس طرح گھیرے میں لیا اور ان کے سواروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہرقل نے پوچھا، ہمارا سالار ہربیس کہاں ہے؟ کیا وہ؟ سازیرس نے کہا، وہ زندہ ہے۔ وہ اس وقت وہاں سے نکل گئے تھے جب مسلمانوں کے سالار خالد ابن ولید نے ہمارے پہلوان کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا اور پہلوان کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا ہمارے پہلوان کو خالد ابن ولید نے مار ڈالا ہے؟ سازیرس کچھ دیر ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ سازیرس نے کہا، مسلمان سالار نے ہمارے پہلوان کو بازوؤں میں دبوچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی تھی اور وہ مر گیا۔ ہرقل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھسل گئی۔ آفرین، یہ طاقت جسم کی نہیں۔ وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا ہو۔ اس نے جاندار آواز میں کہا، میں انہیں کچل دوں گا، انہیں آگے آنے دو۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، انہیں اور آگے آنے دو، اور آگے، جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ اور خالد اور آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے حمص کے انتظامات کے لیے کچھ نفری وہاں چھوڑ دی تھی۔ حمص سے وہ اپنے دستوں کے ساتھ حمص سے آگے ہوما، پھر اس سے آگے شیرس تک جا پہنچے تھے۔ وہاں سے انطاکیہ کا فاصلہ 35-40 میل کے درمیان تھا۔ انطاکیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ اسے ہرقل نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا اور وہیں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کی تقسیم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے شیرس سے کوچ کیا۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ رومیوں کا ایک قافلہ سا آتا نظر آیا۔ اس کی حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا چھوٹا سا ایک دستہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ خالد کے اشارے پر مجاہدین نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ رومی فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں ہتھیار بھی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں تاثر یہ دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس رومی فوجی قافلے کے کماندار نے جان بخشی کی التجا کرتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا، ہم رومی نہیں، ہم تو ان کی رعایا ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ انہیں کہا گیا، پھر دوستی کا ثبوت دو، یہ بتا دو کہ انطاکیہ میں کیا ہو رہا ہے۔ قافلے کے کماندار نے جواب دیا، آپ کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے، وہاں بہت بڑی فوج اکٹھی کی جا رہی ہے، دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ قافلے کے ایک اور آدمی نے کہا، آپ نے ہماری جانیں ہمیں واپس کر دی ہیں تو ہم آپ کی جانیں بچاتے ہیں، آپ آگے نہ جائیں، آپ کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور انطاکیہ میں شہنشاہ ہرقل جو فوج اکٹھی کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کے ایک سالار نے پوچھا، کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی توڑی نہیں؟ رومیوں کے کماندار نے کہا، ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر سکیں، ہم اس کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے سالاروں سے جو پتہ چلتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہرقل کی کمر اتنی کمزور نہیں کہ چند ایک شکستوں سے ٹوٹ جائے، اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کا نشہ طاری نہیں کیا کرتا اور شکست سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیوں اور شراب کا رسیہ ہے، اب شراب تو پیتا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ دوسرے نے کہا، وہ تو راتوں کو شاید سوتا بھی نہیں ہوگا، اس پر ایک جنون سوار ہے، فوج اکٹھی کرو۔ اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان طوفان کی طرح آ رہے ہیں اور وہ تمہارے مذہب کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے۔ لوگ قبیلہ در قبیلہ مذہب کے نام پر اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انطاکیہ میں آ رہے ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے تو زیادہ فوج لے کر آئیں ورنہ رک جائیں۔ اب شہنشاہ ہرقل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور تربیت میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو، انہیں اور آگے آنے دو۔ ایک اور بولا، اس نے یہ بھی کہا ہے
اب اپنی فوج کی ہر پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے۔ اس قافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ اور خالد کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہرقل روایتی شہنشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا فن حرب و ضرب کا ماہر جنگجو تھا اور وہ میدان جنگ کا شاطر جرنیل تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد کو ان اطلاعات نے جو انہیں اس قافلے سے ملی وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ خالد نے ابو عبیدہ سے کہا، خدا کی قسم امین الامت، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے اور ہم ہرقل کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے۔ ابو عبیدہ نے کہا، آج رات تک اپنے کسی آدمی کو آ جانا چاہیے۔ ابو سلیمان، جب تک آگے کی مصدقہ صورتحال معلوم نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اپنے کسی آدمی سے مراد وہ جاسوس تھے جو انطاکیہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ خالد نے اپنی سپہ سالاری کے دور میں جاسوسی کے نظام کو باقاعدہ اور منظم کر دیا تھا اور جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ مسلمان جاسوس جان کی بازی لگا کر بڑی قیمتی معلومات لے آتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ہرقل نے اپنی فوج کی پے با پے شکستوں کی خبریں سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھری ہوئی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا۔ ایک شکستیں تو وہ تھی جو رومی فوج کو خالد پھر ابو عبیدہ نے دی تھی، اور دوسری وہ تھی جو دوسرے سالار شام کے دوسرے علاقوں میں رومیوں کو دیتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کے خلاف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے۔ چنانچہ اس نے نئی اور بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں نے جب حمص پر قبضہ کیا اس وقت تک اس کی نئی فوج کی نفری 1.5 لاکھ ہو چکی تھی۔ انطاکیہ سے 40 میل دور ابو عبیدہ اور خالد اپنے دستوں کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اس سے 2 روز بعد جب انہوں نے رومیوں کا قافلہ پکڑا تھا، مسلمان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار پڑاؤ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اتنی دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رومیوں کا کوئی فوجی سوار ہے یا کوئی مسافر ہے۔ پڑاؤ سے کچھ دور اس نے گھوڑا موڑ لیا اور پڑاؤ کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ کسی کماندار نے اپنے سواروں کو حکم دیا، پکڑ لاؤ اسے۔ سوار ابھی گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے کہ اس اجنبی سوار نے گھوڑا پڑاؤ کی طرف موڑ دیا۔ اس نے نعرہ لگایا اور قریب آ کر اس نے بڑی بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر! میں اپنے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابن اہدی، کسی نے کہا، اور چند ایک مجاہدین اس کی طرف دوڑے۔ ایک نے کہا، خدا کی قسم ہم اب بھی تجھے رومی فوجی سمجھ رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا، کیا یہ لباس اس رومی کا ہے جسے تو نے قتل کیا ہوگا؟ ابن اہدی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ جاسوس ہے اور انطاکیہ سے آیا ہے۔ وہ ابو عبیدہ کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ ان 3-4 جاسوسوں میں سے تھا جو 1.5-2 مہینوں سے انطاکیہ گئے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ نے اسے گلے لگا کر کہا، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی، ہم انطاکیہ کی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ابن اہدی نے خالد کے ساتھ مصافحہ کیا۔ خالد نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ خالد نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ ابن اہدی نے عربوں کے مخصوص شاعرانہ انداز میں کہا، سیاہ کالی گھٹا ہے جو انطاکیہ کے افق سے اٹھ رہی ہے۔ اس گھٹا سے جو میਂہ برسے گا وہ زمین پر سیلاب بن کر چٹانوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ امین الامت اور ابن ولید، اللہ نے تمہیں اشارہ دیا ہے کہ آگے نہ جانا۔ ابو عبیدہ نے کہا، ہمیں یہ اشارہ دشمن کے ایک قافلے نے دیا ہے۔ یہ رومیوں کا فوجی قافلہ ہے جسے ہم نے پکڑ لیا ہے۔ ابن اہدی نے کہا، اسے اللہ کا بھیجا ہوا قافلہ سمجھ امین الامت۔ اب پوری بات مجھ سے سن۔ انطاکیہ کے اندر اور باہر لشکر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ انطاکیہ کے گرد و نواح میں دور دور تک خیموں کا جنگل ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہرقل نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ خالد نے پوچھا، کیا تیری خبر مصدقہ ہو سکتی ہے؟ ابن اہدی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہرقل کی فوج کے ایک ٹولے کا کماندار ہوں ابو سلیمان۔ رومیوں کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جو کوئی انطاکیہ کے دروازے پر جا کر کہے کہ فوج میں بھرتی ہونے آیا ہوں تو اس کے لیے شہر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن اہدی جس طرح انطاکیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اس کی اس نے تفصیلات سنائی۔
بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔